بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ایک کائنات بنائی، وہ کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اس میں جزا اور سزا کا ایک دن مقرر کیا ہے اس نے، جسے قیامت کا دن کہتے ہیں۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ صحابی نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑی نشانی یہ بتائی کہ جب بیٹیاں ماؤں کو ذلیل کریں گی، بدتمیزی کریں گی، چھوٹے بڑے کا ادب بھول جائیں گے لوگ۔ تو ایسی کافی نشانیاں جو اب تک پوری ہو چکی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جو قیامت کے بارے میں ارشاد فرمایا، اسی کی روشنی میں آج ہم یہ ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہیں۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ قیامت کا منظر ایسا خطرناک ہوگا کہ آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہوگا، لوگ کاموں پر جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے، مائیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کی تیاری کر رہی ہوں گی، لوگ کاروبار کا حساب کتاب کرنے کی تیاری کر رہے ہوں گے، کسان صبح صبح اپنے کھیتوں میں پانی دینے کی تیاری کر رہا ہوگا، ماں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوگی۔ اسی طرح روز کی روٹین کے حساب سے لوگ اپنے کاموں میں مگن ہوں گے اور جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ ایک دم خوفناک آواز آئے گی اور لوگ گرنا شروع ہو جائیں گے، صحرا بکھر جائیں گے، پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے، اور ہر طرف موت کا راج ہوگا۔ موت اپنے پنجے پھیلا رہی ہوگی، ہر طرف افراتفری ہوگی۔ ماں اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے، جب وہ دھماکے کی آواز سنے گی تو دودھ پینے والے بچے کو ماں کھلونے کی طرح پھینک دے گی۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے پیار کو ماں کے پیار سے تشبیہ دیتا ہے، اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے کو۔ وہ ماں اپنے بچے کو پھینک کر اس طریقے سے بھاگے گی، افراتفری میں کسی کو نہیں پہچانے گی، سب لوگ بھاگنا شروع کر دیں گے۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا، اس دھماکے سے سب لوگ بھاگنا شروع کریں گے لیکن بھاگ نہیں پائیں گے، چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ اس دن سب کو فنا کرے گا۔ اور پھر شیطان کی باری آئے گی تو وہ زمین میں ایک طرف سے غوطہ لگائے گا اور دوسرے کنارے پر نکلے گا، تو وہاں اسرائیل علیہ السلام پہلے سے ہی موجود ہوں گے۔ پھر وہ غوطہ لگائے گا، زمین کے دوسرے کنارے پر نکلے گا، تو وہاں بھی اسرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے۔ پھر غوطہ لگائے گا، زمین کے تیسرے کنارے پر نکلے گا، وہاں بھی اسرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے۔ پھر غوطہ لگائے گا، زمین کے چوتھے کنارے پر نکلے گا، تو وہاں اسرائیل علیہ السلام پہلے سے موجود ہوں گے۔ تو شیطان پریشان ہو کر بولے گا ہڑبڑا کر کہ مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ وہیں جہاں تو نے ساری کائنات کے انسانوں کو گرایا ہے، بدبخت آج تیری باری ہے، آج حاویہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح پہلا آسمان فنا ہو جائے گا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں اور چھٹا، ساتواں آسمان بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فنا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دن بہت جلال میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ملک الموت سے کون باقی؟ تو ملک الموت کہیں گے یا اللہ یہ عرش کے 4 فرشتے باقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جبرائیل اور میکائیل کو بھی مار دو۔ تو عرش اللہ تعالیٰ سے فریاد کرے گا یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو تو بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے خاموش، آج میرے عرش کے نیچے موت ہی موت ہے، اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو وہ میرے محبوب تھے، یہ تو ان کے نوکر ہیں۔ جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام بھی گر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کون باقی؟ ملک الموت بولیں گے یا اللہ عرش کے 2 فرشتے باقی ہیں، ان کو بھی موت دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ کا عرش فرشتوں کی موت کے بعد بھی خود بخود کھڑا رہے گا، اور اسرافیل علیہ السلام کی موت کے بعد ان کا سور عرش پر جا کر رک جائے گا پنکھے کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اب کون باقی؟ ملک الموت کہے گا یا اللہ صرف میں باقی۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بولیں گے تو بھی مر جا۔ تو ملک الموت ایسی چیخ ماریں گے کہ زمین آسمان ہوتے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، پھر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ہے کوئی میرا شریک تو سامنے آؤ۔ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ 3 دفعہ دہرائیں گے اور عرش کو زور سے جھٹکا دیں گے اور فرمائیں گے کہ انا الملک، ہے کوئی مالک میرے علاوہ؟ اور پھر جھٹکا دیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہے کوئی میرا مد مقابل؟ کون ہوگا مد مقابل؟ اللہ تعالیٰ نے سب کو تو فنا کر دیا، کیونکہ شروع سے اب تک، ازل سے اب تک وہی کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اور میرے پیارے دوستو، اس سے آگے کی ویڈیو جس میں حشر کے میدان کا واقعہ ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ اچھے اعمال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے، بروز قیامت اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں پاس ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔